السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ کچھ نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھے، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر دوبارہ اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے اتحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ جواب: کچھ عالموں نے اسے احتیاط کے لیے پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد، درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے، اس لیے پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا سب نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم ایک جیسا ہے۔ سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے مطابق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، واجب میں دیر ہو جانے سے۔ نمبر 3، کسی فرض میں دیر ہو جانے سے۔ نمبر 4، کسی فرض کو مقدم کر دینے سے۔ نمبر 5، کسی فرض کو 2 بار کر دینے سے، جیسے 2 رکوع کر لیے۔ اور نمبر 6، کسی واجب کی حالت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر ارادے سے کی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: ارادے سے کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان پورا نہیں ہوتا بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائے جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو کتنے سجدے کریں؟ جواب: صرف ایک بار 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سوال: قرات میں کیا کیا عدل بدل ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورۃ فاتحہ چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، انہی ساری رکعتوں میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو 2 بار پڑھے جانے سے۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھے جانے سے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی، فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، کسی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بھول سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر بھول سے نماز کے حصوں کو ادا نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال: اگر قعدہ اولیٰ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بھول سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے تو قعدہ کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ سوال: اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، 2 بار رکوع کر لینے سے۔ نمبر 2، 3 سجدے کر لینے سے۔ نمبر 3، پہلا قعدہ یا آخری قعدہ میں تشہد چھوٹ جانے سے۔ نمبر 4، پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد تک درود پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ نمبر 5، جہری یعنی جو نمازیں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے ان نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے۔ نمبر 6، سری یعنی جو نمازیں آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے ان نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے یعنی آواز سے پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ ساری باتیں بھول سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔